والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مكاظم له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جزء رضو نزوع عظم لا ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مكاظم له ولا مناظر له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وعصي وعصيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لا. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ایماننا مبین فرقاننا ہادی سبیلنا رونق جدراننا هو عظمت قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سید اذہاننا رونق جدراننا سید ایماننا رونق زماننا ومکاننا علی محمد حمدن بمحمد حامدن بمحمد حمیدن بمحمد حمودن بمحمد احمدن قبل محمد. اللهم صل على محمد اتقانا محمد عرفانا محمد اعلانا محمد اجلانا محمد اولانا محمد اعلانا محمد. اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد اقبال محمد وانوال محمد احوال محمد اجلال محمد. صل على محمد بنان محمد اتقان محمد عنفوان محمد بیان محمد وقرآن محمد. اللهم صل على محمد اتم محمد حاتم محمد. اللهم صل على محمد اصل نسل جسل وصل محمد. صل على محمد وجود محمد سجود محمد صعود محمد اضبوط محمد جازود محمد منزود محمد جادود محمد اضبوط محمد وحبوط محمد کلبوط محمد. اللهم صل على محمد اتم محمد نظم محمد نظر محمد فکر فقر محمد سفر حضر محمد لعن بدر محمد حنین بدر محمد روضت قبر محمد حنین بدر محمد بطن محمد بطح محمد. صل على محمد جیوع شجوع عضو محمد جزو قضو نزو عضو محمد ملاعت محمد نظامت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد صداقت محمد نظامت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم بھائیو دوستو بزرگو، سمڑیال اور اس کے مضافات سے آنے والے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس نے ابتدا ہی میں اپنے گھر آنے کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نیکی کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی عنایات اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اخلاص کے ساتھ نیکی کی توفیق کا مل جانا.
دنیا کا نظام ایسے ہی ہے، کھیل تماشا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن ہر چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مشکل تو نہیں لگی میری یہ بات؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن ہر چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی پسند اور ناپسند دونوں کو بیان کر دیا۔ وہ کن چیزوں سے راضی ہے، وہ کن چیزوں سے ناراض ہے، دونوں کو بیان کر دیا۔ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اس نے دونوں کو بیان کر دیا۔ انسان کو شعور دیا، اس کی فطرت میں لالچ رکھی ہے، لیکن اس لالچ کو کہاں لگانا ہے اس کا راستہ بھی بتا دیا۔ ہم چونکہ 14ویں صدی کے بعد کے مسلمان ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ضرور ہوں گی، لیکن اویئرنس کے لیے، ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے کتاب اللہ موجود ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور سنت رسول اللہ موجود ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس میں بھی دوسری رائے کوئی نہیں کہ ہمیں دین سے اس قدر لگاؤ نہیں ہے جس قدر ہونا چاہیے۔ اب چاہے ہم اس بات کا اقرار اپنی زبانوں سے کریں یا نہ کریں، جتنی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی گھر کر گئی ہے، اتنی محبت دین کی نہیں ہے۔ جتنی محبت پیسے کی ہے، اتنی محبت سنت کی بولو 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 نہیں ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ سنت رسول اللہ سے محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے طالب علم تھے۔ بادشاہ بھی قرآن پڑھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے تاجر جو قرآن کی تفسیر جانتے تھے، بڑے بڑے سوداگر جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا تھا، بڑے بڑے سیاستدان جنہیں قرآن سے آشنائی تھی، بڑے بڑے ملازم، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ فائز جنہیں قرآن سمجھ آتا تھا، بڑے بڑے مزدور اللہ کے قرآن کو جانتے تھے۔ تو جتنی دیر تک قرآن کی اویئرنس، قرآن کی تعلیم زندگیوں میں تھی، اللہ کا خوف بھی تھا۔ اب چونکہ قرآن سے دوری ہے، تو قرآن سے دوری کی وجہ سے اللہ کو مانتے تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اویئرنس نہیں، اس لیے ہم اس پر ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں۔ بحمد اللہ تعالی، یہ اللہ کا اعزاز ہے، اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تحدیث بن نعمت سمجھتے ہو؟ ہاں، تکبریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، غرور کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، تکبر کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس منبر سے آپ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ تک جو بات پہنچتی ہے اس منبر کے حوالے سے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عین مطابق پہنچتی ہے، با حوالہ پہنچتی ہے، با دلیل پہنچتی ہے۔ کہو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل۔ کس سے کہانیاں آپ تک نہیں پہنچتے، فلاں صوفی نے کہا، فلاں صوفی نے کہا، یہ نہیں پہنچتا۔ قال اللہ تعالی،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ آپ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر ہم ابتدا میں آتے ہیں تو تمہیدی کلمات سے جو چیزیں پہلے تمہید بنا کر مڈ بنا کر جو باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں تو وہ ایک موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور جمعے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج موضوع کیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج بات کیا ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج بات کس پہ ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا۔ الحمدللہ ایک موضوع ہوتا ہے جو آپ تک پہنچتا ہے۔ اب جو بندے لاسٹ میں آتے ہیں یا مڈ میں آتے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ جو ابتدا سے آتے ہیں الحمدللہ ان تک بات پہنچ جاتی ہے، میسج پہنچ جاتا ہے کہ آج کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا۔ پورے ہفتے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی سامنے آتی ہیں حالات کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے پیش نظر مختلف نظریات اور مختلف سوچوں کے پیش نظر کہ ان کا بھی ٹچ اجمالی طور پہ ضروری ہوتا ہے دینا۔ مسلمان جتنی دیر تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامے رہے تو کوئی اختلاف، کوئی مسلک، کوئی فرقہ واریت اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں تو بے شک کیوں نہیں کہتے؟ جتنی دیر تک وہ کتاب اللہ کے ساتھ رہے، سنت رسول اللہ کے ساتھ رہے، اتنی دیر تک کوئی فرقہ واریت نہیں ہو سکتی۔ فرقہ واریت ہوتی اس وقت ہے جب کتاب اللہ سے دوری ہوتی ہے، جب کتاب اللہ سے دوری۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں۔ بعض اپنے آپ کو مولوی کہنے والے صوفی وہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں پیغمبر کی حدیث پیش کریں گے اور دونوں کو آپس میں ان کا ٹکراؤ پیدا کریں گے کہ تمہارے پاس قرآن کی آیت ہے تو میرے پاس حدیث ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کی مخالفت کرے؟ ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ نبی کی حدیث قرآن کی تفسیر بنے گی، قرآن کی مخالفت میں نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی حدیث اللہ کے قرآن کی مخالفت میں آئے اور صریح مخالفت کرتی ہو تو ہمارا ایمان ہے وہ کسی کا قول، کسی وضاح کی گڑی ہوئی بات ضرور ہو سکتی ہے، پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے کلمات نہیں ہو سکتے، وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس بات پہ مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن ہے تو میرا محبوب پیغمبر مفسر قرآن ہے، یہ قرآن ہے تو میرا نبی صاحب قرآن ہے۔ صاحب قرآن قرآن کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی روایت جو قرآن کی نص قطعی کی مخالفت کرے گی تو ہم اسے حدیث کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قرآن اپنے نبی پہ اتارے اور اس میں ایک حکم دے اور نبی اس حکم کے مخالف کوئی حکم دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملا کا ڈراؤنا خواب ہو سکتا ہے، صوفی کی گڑی بات ہو سکتی ہے، وضاح کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی کوئی روایت ہو سکتی ہے، پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے کلمات نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کو جا بجا مخاطب کر کے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں جن میں قرآن نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کئی جگہ پہ کفار کو مخاطب کیا ہے، کئی جگہ پہ قرآن کریم نے مطلق انسانیت کو
مخاطب کیا ہے جی. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے جس تجارت کے بارے میں مسلمانوں کو آفر کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے صرف ایمان والوں کو. کس کو؟ بولو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا انداز دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا کہا؟ ایمان والے بولیں، اے ایمان والو. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کچھ کمانا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، کچھ جوڑنا چاہتا ہے. انسان اپنی کمائی سے اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اپنی کمائی سے اپنا محل بناتا ہے. کوئی چھوٹا بناتا ہے، کوئی بڑا بناتا ہے. ہر ان کے فطری عمل ہے اپنی کمائی سے اپنا گھر. پھر وہ خواندہ بھی آؤ ذرا چلیے، دکھاتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح، کوئی عیب نہیں دکھانے میں. ہاں، کمائی حلال کی ہونی چاہیے، عیب کوئی نہیں دکھانا. آئیے ذرا میرا گھر تو دیکھیے، میں نے نیا گھر بنایا، ذرا دیکھیے. میں نے نیا گیٹ لگوایا، ذرا دیکھیے تو صحیح. یہ بیڈ روم ہے، ذرا دیکھیے. یہ ڈرائنگ روم ہے، ذرا دیکھیے. یہاں میں نے کچن کی سیٹنگ کی ہے، یہاں میں نے باتھ بنائے ہیں. یہ میری دوسری منزل، یہ میری تیسری منزل. خوش ہوتا ہے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، اور اس کو لگانے کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا سٹیج وہ کہتا ہے میرا گھر ہو. تو کیا کہتا ہے؟ بولو، او بولو تو صحیح. میرا گھر ہو، میرا مکان ہو، میری دکان ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، جہاں سے مجھے نفع ملے، مجھے پیسہ آئے. پیسے سے کیا کرو گے؟ کہتا ہے دنیاوی طور پہ میرے حالات بدلیں گے، خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا، پیسے سے چیزیں ملیں گی، سہولیات اکٹھی کروں گا. گرمیوں میں اے سی لگواؤں گا، سردیوں میں ہیٹر کا بندوبست کروں گا، لان بناؤں گا، بچوں کو اچھے سکول میں داخل کرواؤں گا، اچھی تعلیم کا بندوبست کروں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان کی تعلیم میں قرآن کی پریورٹی کوئی نہیں. اس کے تعلیمی ذہنی، جو اس کے ذہن کے اندر ایک تعلیمی ڈھانچہ ہے، جو ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اس میں قرآن کی تعلیم کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس میں احادیث کی تعلیم کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ قرآن و سنت کی تعلیم صرف مدرسے میں رہ کر، جو مدرسے کو پڑھتا ہے، جو اسکول کالج میں نہیں پڑھتا، صرف مدرسے کے لیے مختص ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتا. یہ غلط بات. بحمد اللہ تعالی ہم نے یہیں رہ کر 3 سالہ کورس کالج کی بچیوں کو کروا کر ایک بیچ ہم نے الحمدللہ وہ ہمارا فارغ التحصیل ہو چکا. دوسرے بیچ میں بھی 2 کلاسز ہیں، ایک کا دوسرا سال ہے، ایک کا پہلا سال ہے، اور بچیاں کالج بھی پڑھتی ہیں. کچھ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہیں، کوئی تھرڈ ایئر میں پڑھتی ہیں، کوئی 4تھ ایئر میں پڑھتی ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی غلط ہے کہ میں دکاندار بن گیا ہوں میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، میں ملازمت کرتا ہوں میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، میں سیاست کرتا ہوں میں قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ملازم رہ کر بھی اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہیں، آپ ملازم رہ کر، تاجر رہ کر، سیاسی رہ کر اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک کلاس ہماری چل رہی ہے ترجمے کی، جس میں دکاندار بھی ہیں، کالج کے بچے بھی ہیں، مغرب سے عشاء وہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اسے تھوڑا سا وسیع کرنے کے لیے اسی سے آگے ہم نے خالصتاً قرآن کریم کی اور احادیث نبویہ کی تعلیم کے لیے دارالعلوم سمڑیال کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہیں سے جمعہ پڑھتے ہی جتنے نمازی ہوں گے ان سب کا کھانا وہاں پہ ہوگا انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، اچھا ہوگا۔ ہاں ایک سب بوٹیاں چھوٹیاں ہوں گی، اچھا ہوگا۔ اور یہیں سے انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز ادا کر کے اور ایک قافلے کی شکل میں وہاں جائیں گے۔ غرض و غایت اللہ کو راضی کرنا اور ایک ایسے جگہ کو جہاں قرآن و سنت کے لیے جسے مختص کیا ہے وہاں جانا، وہاں جا کے دعا کرنا، وہاں جا کے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرنا، یہ مبارک ترین عمل ہے اور انشاءاللہ ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہم نے جو ہے شروع کر دیا ہوا ہے، اس کا سپروائزر ہم نے طارق بھائی کو بنایا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ کام شروع ہے۔ اب جال بچھیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، جال بچھیں گے پورے سمڑیال کے ارد گرد اور شہر میں۔ یہ مدارس قائم ہوں گے جہاں پہ قرآن و سنت کی خالصتاً بغیر کسی مسلک پرستی کے تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عزم ہم نے کر لیا اور انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ان قریب اللہ کے فضل و رحمت سے یہ اللہ کے دین کے مراکز ہیں، انہیں قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو قرآن کریم نے مخاطب کر کے مسلمانوں سے کہا تجارت تو تم چاہتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو کاروبار تم کرتے ہو، جو دکان تم نے بنائی ہے، جو کارخانہ تم نے بنایا ہے، جہاں پیسہ تم نے انویسٹ کیا، پراپرٹی ہے، وہ کاروبار جو ہے کارخانے کا ہے، وہ کاروبار دکان کا ہے، جہاں تم نے انویسٹ کیا اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے، یہ تمہیں خوف بھی رہتا اور تمہیں محبت بھی ہے اپنے کام سے، تم پسند کرتے ہو اپنے بزنس کو، اپنے پیسے کو، سب کچھ ہے، لیکن حال ادلکم علی تجارت، ایک تجارت تمہیں میں نہ بتاؤں؟ میرا خیال ہے آپ سمجھے ہی نہیں۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا، مجھ سے نہیں، آپ سے پوچھ رہا۔ اللہ کہہ رہا حال ادلکم علی تجارت، او ایمان والو، او مسلمانوں، تجارت تو تم بھی کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، دکانیں تم نے بنا رکھی ہیں، مشینیں لگا رکھی ہیں، شٹر اوپر نیچے ہوتے ہیں، پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے۔ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ بولو خدا پہ پوچھدا جے، بتائے سننی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن کی یہ آفر لینی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن جس تجارت، قرآن نے ایسے ہی نہیں بتایا، یہ نکتہ بھی یہاں سمجھو، حل ادلکم، ایسے ہی نہیں پھینک دیا، ایسے مشورہ پھینک نہیں دیا، پہلے اس نے کہا حل، تیار ہو، حل چاہتے ہو،
ذہنی طور پہ تیار ہو، خواہش مند بھی ہو کہ نہیں؟ جی اسی کہنے ہیں نا، جے تینوں انٹرسٹ ہے، کوئی تینوں لگاؤ ہے، تو پھر تینوں کوئی مشورہ دیاں، یہ گل کیوں کرنے ہیں کہ اگلا چکنا ہو جائے، پوری توجہ کرے تے آکے جناب ضرور دیو، وہ بہتری آستے دسو، وہ ایویں نہیں دیندہ، صاحب عقل ایسے ہی بات نہیں کرتا، خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی، خاص بات ہے۔ اسی لیے تو کافروں کو نکال دیا اللہ نے، مشرک کو نکال دیا اللہ نے، منافق کو نکال دیا اللہ نے، ایمان والوں سے پوچھا، اور ان کو بھی ایسے ہی نہیں بتایا، پہلے پوچھا ہے سننی جے، شوق ہے جے، ایک تجارت میں رب تانوں دساں، تانوں اس گل دی چاہت ہے کہ اللہ دسے؟ پوچھا ہے پہلے اس نے، حال ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت؟ نتیجہ بھی بتا دیتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت سے عذاب دی چھٹ بھی تواڈے نزدیک نہیں آئے گی۔ اگر وہ تجارت تم کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ تجارت تم کرنے کے لیے تیار ہو ایمان والو، تو میں تمہیں بچا بھی لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کدھرے پیسے پاؤ تے اگلا کہندا بھائی نفع نقصان سمجھ آئی، گھاٹا بھی پی سکتا ہے، گھاٹا بھی پی سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے تے گھاٹے والی گل ہی مکا چھڑی ہے، کہندا گھاٹا کوئی نہیں جی، گھاٹا بولو سارے، شاباش بولو سارے، گھاٹا کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ اور سنو، اگر اس تجارت کو کرتے ہوئے، دنیا داری کی تجارت کرتے ہوئے کہیں پہ بلنڈرز لگ جائیں تو نقصان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کوسنا پڑتا ہے، تو انج کیتا تے انج ہویا ہے، تو انج نہ کردا تے انج کدی نہ ہوندا، وہ آندا میں نہیں کیتا تو کیتا ہے، تو نہیں کیتا تو کیتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے اگر اس تجارت کو کرتے ہوئے کہیں پہ بلنڈرز بھی ہو گیا نا، تنجیکم، بچا لاں گا تمہیں۔ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں بچا لوں گا، ڈبن، بولو بولو، ڈبن نہیں دیندا، کیونکہ پارٹنر کون ہے؟ اللہ اکبر، پارٹنر کون ہے؟ او انج کر کے تے آکھو یار، انج کر کے آکھنا قرآن تو ثابت ہے۔ اللہ کہندے نے الیوم نختم علی افواہہم، ایک دیاڑے قیامت دے دن ایک لمحے آستے منہ بند کر دیاں گا، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہیاں دیں گے تمہارے، یہ اٹھیں گے اللہ کی تائید میں تو گواہی دیں گے، یا اللہ تیری تائید آستے انج کر کے اٹھایا ساسو مینوں۔ سبحان اللہ۔ پارٹنر کون ہے؟ اللہ۔ تے اللہ پارٹنر ہوئے تے گھاٹا پی سکتا ہے؟ پی سکتا ہے؟ اچھا دوسری بات سنیے، دوسری بات سنیے، ہر تجارت کے کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہنے واہ ہوندا کام، بولو، ہر تجارت کے کچھ نہ کچھ اصول اور قوانین ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ اس تجارت کے بھی اصول ہیں، اس تجارت کے بھی اصول ہیں، یہ کوئی ایسی تجارت نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں؟ یا اللہ اس تجارت کے اصول کیا ہیں؟ قرآن بیان کرنے لگا اصول، سنیے گا، تؤمنون باللہ، پہلا اصول، پہلا اصول، تؤمنون، بولو، باللہ،
تؤمنون باللہ، کیا معنی اس کا؟ اللہ پہ ایمان رکھنا؟ نہیں نہیں، یہ تو بڑا پرانا رکھے ہے ایسا، ایمان تے بڑا پرانا ہے ساڈا، ایمان بڑا پرانا ہے بھائی، ملاوٹیں پھر بھی ہیں، ایمان بڑا پرانا ہے، رشوت پھر بھی ہے، ایمان بڑا پرانا ہے، دھوکہ پھر بھی ہے، ایمان بڑا پرانا ہے، ملاوٹ پھر بھی ہے، ایمان بڑا پرانا ہے، یقین نہیں ہے، ایمان بڑا پرانا ہے، فراڈ پھر بھی ہے، جھوٹ پھر بھی ہے، مکاری پھر بھی ہے، نوسربازی پھر بھی ہے، ایمان نہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، سبحان اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ غرض تے طرز دھواں اتے یقین ہونا چاہیے، کی آخیا میں؟ غرض تے طرز تے یقین ہونا چاہیے، لا الہ، یہ غرض زندگی محمد الرسول اللہ، یہ طرز زندگی، پھر غرض صرف اللہ کا قرآن اور طرز صرف محمد الرسول اللہ، پھر کوئی اور ہیلا حجت ٹین ٹان پھر برداشت نہیں۔ اگر یہ تجارت کرنا چاہتے ہو، اگر تاجر بننا چاہتے ہو، اگر پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہو، کس کے ساتھ؟ بولو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو پارٹنر بنانا چاہتے ہو، اور تجارت میں گھاٹا نہ پڑے، ایسے خواہش مند ہو، محلات بھی ملیں گے، باغات بھی ملیں گے، جی جی حور و غلمان بھی ملیں گے، اتنی بڑی جنت ملے گی جس کا عرض السماوات والارض، جدی چوڑائی زمین تے آسمان جنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری دنیا کی خشکی ختم ہو جائے چوڑائی میں، اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ وہ کہتا ہے اتنی جنت وچ باغ لگے، یا اللہ سکے باغ ہون تے پھر فائدہ کوئی نہیں، اللہ کہتا نا نا، تجری من تحتها الانہار، نہراں بھی میں ہی بناواں گا، تہاڈیاں تے سک جاندیاں نے نا، وہ سکن گیاں بھی نہیں، تسی تے فصل لا لیندے ہو تے پھر 6 مہینے ویٹ کردے ہو، او دی فصل دا ایک دانہ کدی کٹے گا ہی نہیں، ادھروں تساں لایا تے ادھروں دوجا آ گیا، سبحان 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 اللہ سبحان اللہ۔ اے تجارت کرنا چاہتے ہو تو پہلا اصول تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول پر یقین بن جائے نا تو بھروسہ بنتا ہے، یقین بھروسے کا نام ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو اپنے رب پہ یقین ہو، یقین، تو کبھی ملاوٹ ہو، بولو 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 بولو، کبھی دھوکہ ہو، کبھی فراڈ ہو، بولو، کبھی وکیل جھوٹا کیس لڑے، کبھی جج غلط فیصلہ کرے،
کبھی تاجر ملاوٹ کریں نہیں۔ نقص کیا؟ یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ تو یقین کوئی نہیں، حالانکہ وہ کہتا ہے اور قسمیں اٹھا کے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں رب تمہارا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر میں بند کر دوں پنجابی منع کراں جی، پنجابی مادری زبان ہے نا، سوکھا سمجھ آ جائے گا۔ امن ھذا الذی، کیڑا پہلوان ہے اتنا میں بند کر دیاں تے او ایک دانا بھی دے کے وکھائے تانوں۔ امن ھذا الذی، کون ہے؟ لاؤ میرے سامنے، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ کون ہے اتنا پہلوان، کون ہے اتنا چودھری، کون ہے اتنا وڈیرا، کون ہے اتنا جاگیردار، میں بند کر دوں رزق اور وہ ایک دانہ بھی دے کے دکھائے۔ دے سکتا کوئی؟ کیا مانتے ہو؟ دے سکتا کوئی؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور میں جے جتنا چاہوں کسی کو دوں، میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس بات پہ ایمان تو ہے، یقین کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں۔ مسلمان آج تو ہم بازاروں میں اپنے منہ سے کہتے ہیں، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کوئی باہر دی چیز وکھاؤ، پاکستانی نہ وکھائیو، باہر دی وکھاؤ، پاکستانی نہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز کے اندر فراڈ۔ وجہ کیا؟ یقین کوئی نہیں، یقین نہیں بنا یقین بن جائے کہ میرا ہیلا، یہ تو صرف مجھے اس بات کا حکم ہے کہ تو کچھ کر، وگرنہ رزق دینے کا وعدہ کس نے کیا؟ جب کوئی چور چوری کی غرض سے نکلتا ہے تو پھر اللہ اسے چوری کی طرز پہ ہی دیتا ہے۔ جب کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کا ذہن بنا کے سوتا ہے، اللہ اسے رزق حرام ہی دیتا ہے۔ اور جب کوئی نیک دل انسان حلال کے رزق کی نیت کر کے سوتا ہے، خدا کی قسم اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اسباب حلال کے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے روزی وہاں سے دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں۔ لیکن بات اٹکتی جہاں پہ ہے وہ یقین ہے، یقین نہیں بنا۔ قرآن کہتا ہے اس تجارت کا اصول کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تؤمنون، بولو، باللہ ورسولہ، یقین کر لو اپنے رب پہ، یقین کر لو اپنے پروردگار پہ، یقین کر لو اپنے مالک پہ، اسے رازق مان لو، دل سے، زبان سے، جان سے اسے رازق مانو، اس کا یقین پیدا کرو۔ اور سنو، رب کعبہ کی قسم، یقین اللہ کے قرآن کی تعلیم کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، نہیں بن سکتا۔ آپ اچھے سکولوں میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں، کیوں؟ آپ ایک لفظ بولتے ہیں، بیس بڑی اچھی بنتی ہے، یہاں پہ گرامر انگلش کی بڑی اچھی پڑھاتے ہیں۔ کل میرا پتر انگریزی پیا بولے تو میں نے شرم پی آئے کہ جی سونی پیا بول رہا ہے، بیس بناتے ہیں۔ فلاں سکول میں انگلش بڑی اچھی بیس بناتے ہیں،
وہاں 15 سال بچوں کی بیس بنتی ہے. اللہ دے قرآن آستے دھوکھا دیتا ہے ایسا 20 منٹ مسیتی گھر میں لگوایا ہوا قاری صاحب آدھا گھنٹہ سوداگر ہیں جنت کے، خواہش ہے رب کی رضا، خواہش ہے تمنا ہے اللہ کی رحمت، یقین ہے نہیں، قرآن کی تعلیم ہے نہیں، آرزویں بڑی بڑی ہیں، آرزویں بڑی بڑی ہیں، تمنائیں بڑی بڑی ہیں، ذہن بڑا بڑا ہے. اپنی باری آتی ہے تو ہم نے اپنے کول بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہاں کیا کھویا ہم نے؟ اللہ کے قرآن کے لیے کیا کھویا ہم نے؟ کیا کھویا؟ ہم نے سکول کے ٹیسٹوں کے لیے بھی چھوڑا تو قرآن چھوڑا. مولوی صاحب میرے بچے پہ برڈن پڑ گیا ہے، آپ قرآن ناظرہ پڑھاتے ہیں، اس کے دماغ پہ برڈن آ گیا ہے. سکول دا پڑھاویے کہ مسجد دا پڑھاویے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو یقین کی کمی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ تاجر بننا چاہتے ہو؟ اللہ بننا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، جو دین حق میں نے اپنے محمد کریم کو دے کے بھیجا اس دین پر یقین کرنا پڑے گا. کہ اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر ماحول میں تبدیلی چاہتے ہو، انسانیت کو عروج پہ دیکھنا چاہتے ہو، تو قرآن کی تعلیم کو یقینی بنا لو. اللہ کی پہچان ہی قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کی پہچان ہی قرآن ہے. اگر قرآن زندگی میں نہیں، قرآن زندگی میں نہیں. میور ویلیم ایک رائٹر تھا، انگریز تھا. میور ویلیم کہتا ہے جتنی دیر تک میں نے محمد بن عبداللہ کو پڑھا نہیں، اتنی دیر تک محمد الرسول اللہ کی گستاخیوں پہ میرا قلم چلتا رہا. اٹھائیے میور ویلیم، اس کی کتاب اٹھائیے، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی دیر تک میں نے پڑھا نہیں، انگریز رائٹروں نے پڑھ لیا، ہم نے نہیں پڑھا. جتنی دیر تک کہتا ہے میں نے نہیں پڑھا، ان کی مخالفت پہ میرا قلم چلتا رہا. لیکن جب میں نے محمد کے کردار کو پڑھنا شروع کیا، جب میں نے محمد کا بچپن پڑھا، لڑک پن پڑھا، جوانی پڑھی، نبوت پڑھی، فیصلے پڑھے، احکامات پڑھے، ڈائلاگ پڑھے، غزوات پڑھے، میری قلم یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی رہتی دنیا تک اگر کسی کا کردار اور نمونہ، کسی کی سیرت اور کردار بہترین نمونہ بن سکتی ہے تو وہ صرف محمد کی سیرت ہے، صرف محمد کی سیرت. اور پھر اس کتاب کے آخر پہ وہ لکھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آج کے بعد میں میور ویلیم بھی اس محمد کا غلام ہوں. پڑھا، سمجھا. ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کیا پڑھا؟ بتاؤ میرے نبی کی بیویوں کے نام کیا تھے؟ میرے نبی کی اولاد کے نام کیا تھے؟ میرے نبی کے نواسے کتنے تھے؟ میرے نبی کی نواسیاں کتنی تھی؟ میرے نبی کے داماد کون تھے؟ ان کے قبیلے کیا تھے؟ میرے نبی کا ددیال کیا ہے، ننیال کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں.
کچھ پتہ نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاتھے سگریٹ، منہ چ پان، ایک ہاتھے تسبیح، دوسرے چ کتا، گلی گلی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انجی ہے کہ نہیں؟ میں باتیں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ایسے۔ حل ادلکم علی تجارت، او ایمان والو، حل ادلکم، بتاؤں میں تمہیں بتاؤں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی کر لوں، ممبر کا تقاضا ہے۔ یہاں جو بات آتی ہے نا ذہن میں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کرنی ضروری ہے۔ میرے محمد کریم کی زبان اطہر سے نکلا، اور لوگوں، اللہ جسے بیٹی دیتا ہے تو رحمت ہے، بولو بولو، جسے خدا بیٹی دیتا ہے تو بیٹی، سارے بولو، رحمت ہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ بل نہیں پڑنے چاہیے، رحمت ہے، رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ زحمت۔ تین تیاں نے ویائیں گا کنج، چار تیاں نے ویائیں گا کنج، ابھی وہ چھوٹی بیٹی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اے راتی سوچدا ہے پیا ویاواں گا کنج۔ کیوں؟ وہ ہندو کلچر نہیں نکلا ذہن سے۔ یہ جہیز جو ہے نا، جہیز، یہ وہ لعنت ہے جو ہندو کلچر، ہندو نے ہمارے ذہن میں، ہمارے بڑوں کے ذہن میں ڈال دیا، نکلیا۔ نمازی بھی کہندا ہے دینا ہے، حاجی بھی کہندا ہے لینا ہے، دینا ہے تے لینا ہے، لسٹاں پہ بھیجدا۔ گل سنو، موٹر سائیکل 70 نہ دئیو، منڈا پیا کہندا نہیں میں نہیں چلانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس باپ نے اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا پال پوس کے پڑھا لکھا کے دے دی ہے، پھر بھی لالچ یہ اتھو آئے گا کی کیا آئے گا ادھر سے، اور پھر تانے ہمارے، اے کیے لے کے آئی، یہ کیا، یہ فرنیچر ہے، یہ فلاں، اور کیا سمجھتے ہو جب اس طرح کی سوچ اور نیت ہو تو خدا کی رحمتیں برستی ہوں گی؟ کیا سمجھتے ہو؟ بیٹیوں کے باپ قرضئی ہو گئے، بیٹیوں کو بیاہتے بیاہتے مقروض ہو گئے، خودکشیاں کر لی، خودکشیاں، ذہنی مریض بن گئے، ذہنی مریض بن گئے۔ اے 2 کمرے بنائے نے وڈے منڈے واسطے، دوویں خالی نے، خالی کیوں نے؟ آکھے جدوں ویاواں گے تے آئے گا نہیں، وہی آئے گا، آپ ہی پہ پرن گے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، لوگوں کھلا مکھلا چیلنج کر رہا ہوں میں، دنیا کا کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی مدرس یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جہیز دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ لعنت تھی، لعنت ہے، مرضی اپنی اپنی ہے، لو دے پاویں نہ لو، میرا کام تھا بتانا۔ اس سے رحمتیں نہیں آتی، اس سے رحمتیں نہیں آتی، اور تم نے اس کے حصول کو جائز کرنے کے لیے میرے نبی کا سہارا لیا۔ شرم نہ آئی اس وقت جب یہ کہا کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے جو 3-4 چیزیں بنائی تھیں وہ پیسہ علی کا تھا۔
وہ پیسہ حضرت علی کا تھا. بیٹی رحمت ہے، اسے رحمت رہنے دیجئے. خدا را دست بستہ گزارش ہے، نکاح سنت ہے، اسے سنت ہی رہنے دیجئے. ولیمہ سنت ہے، اسے سنت ہی رہنے دیجئے. اسے سنت رہنے دیں. یہ چیزیں خدا کے ساتھ تجارت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی. ہم نے نکاح پر، اس عبادت پر پہلے کنجر نچوائے. اس عبادت پر میرے نبی نے کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. اور جو کام میرے نبی کی سنت ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے جس پہ ہم نے کنجر نچوائے، جس عبادت پہ ہم نے ڈول پٹوائے؟ اور جب آیا خطبہ نکاح کا وقت، جسے سننا سمجھنا اس نکاح کے فرائض میں سے تھا، اسے تو کسی نے نہیں سنا، اسے تو کسی نے بھی اس طرح بیان نہیں کیا. امید ہے رحمت کی. پاویں مکے دے امام نو جا کے آکھو دعا کریو، وہ بھی ساری زندگی کردہ رہے، فرق کوئی نہیں پہ سکتا. ولیمہ سنت ہے، سنت سنت ہے ولیمہ. ہم نے ولیمے کو گرائی بنایا، گرائی. 200 بندہ بلاؤ، وہ بلاؤ جو کچھ دے کے جائے. 7 لاکھ لگنا ہے، 12 کو آ جائے گا. ہم نے سنت کو تجارت بنایا، نکاح کو بگاڑا، بیٹی کو زحمت سمجھا. امیدوار رحمت کے ہیں، نہیں ہو سکتا. حل ادلکم علی تجارت، نفع چاہتے ہو آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں تجارت کیا ہے. اصول پہلا یہ ہے تؤمنون باللہ، مجھ پر یقین کر لو، تمہارے سارے بگڑے کام میں بنا دوں گا. مجھ پر یقین کر لو. تؤمنون باللہ، یاد رکھیے گا تؤمنون باللہ سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.